آپ دیکھیں کہ آج فیملی ولاگنگ کے نام پر جو بہن بیٹی اور بیویوں کو دکھا کر جو ویورشپ اور فیم حاصل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مال و دولت کی ہوس ہی تو ہے جو ان لوگوں کو اتنا بے غیرت بنا دیتی ہے کہ وہ گھر کی عورتوں اور اپنی پرسنل لائف کو دکھانے کے اندر ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ حدیث شریف کے اندر واضح طور پر ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے، یعنی بے غیرت، اور اس شخص کی باقاعدہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ایسا شخص جو کہ اپنی بیوی یا خاندان کی فائنلی اس بیکرتی کے خلاف کسی نے تو آواز اٹھائی۔ آج میں اسکرول کر رہا تھا اور اسکرول کرتے کرتے ہنسی ٹی وی کی ویڈیو سامنے آئی، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیوسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ یہ جو اپنی بہن بیوی دکھا کے پیسہ کماتے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ریئیکشن دیتے ہیں۔ اگر آپ مسلم ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کا کریڈٹ ہنسی ٹی وی کو جاتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹے کو ساتھ ساتھ دبا دیں۔ تو چلو پھر آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ Guys, 3, 2, 1 تو یہاں کیسے آ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو وارننگ دے رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے مال و دولت کو اپنا خدا مت بناؤ۔ اس دولت کو کمانے کی خاطر اللہ اور اس کے حکم کو مت بھول جانا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ لالچ اور غفلت تمہیں گمراہی اور آخرکار قبر تک پہنچا دے۔ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد اور تمہاری عورتیں تمہارے لیے آزمائش ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو لے کر بھی آزماتا ہے اور دے کر بھی، کہ کون ہے جو کہ اس آزمائش کے اندر اللہ کو یاد رکھتا ہے، اور کون ہے جو کہ اس کے آنے کے بعد اللہ کو بھلا بیٹھتا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، محمد اور آل محمد کو بس اتنا رزق دینا کہ ان کا جسم اور روح کا تعلق باقی رہ جائے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کا مال کمانے سے ہی منع کیا، بلکہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہوتا، آپ کی خواہش ہوتی کہ میں شام سے پہلے وہ سب کچھ صدقہ کر دوں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو شام سے پہلے میں اس کو بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ ہے مال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں کہ اسی مال کی ہوس نے حلال و حرام کی تمیز تک بھلا دی ہے۔ ان سو کوڑ مسلمانوں کو جواری، شرابی، سودی اور دیوس بھی بنا دیا ہے۔ سورہ الکہف کی آیت 28 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے۔ سورہ الحمزہ کی آیت 1 سے 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے جو کہ دوسروں پر عیب لگائے اور مال جمع کرے اور اس کو گن گن کر رکھے، اس کے لیے بربادی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ انسان جو کہ دینار اور درہم کا غلام بن جائے۔ میں جب بھی ان آیات کے مفہوم کو سمجھتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بار بار فرما رہے ہیں کہ دیکھنا اس مال کو اپنا رب نہ بنا لینا، تو مجھے اس کا مطلب کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ بھلا کوئی شخص اپنے مال و دولت کی عبادت اللہ کو چھوڑ کر کیسے کر سکتا ہے۔ آج ان دیوس کو دیکھ کر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا۔ مجھے سمجھ میں آیا کہ جب مال و دولت کمانے کی اور اسے جمع کرنے کی ہوس انسان کی obsession کے اندر بدل جائے تو وہ کسی نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے اور نہ کسی بے شرمی اور غیرت کی، نہ کسی رشتے کا احترام کرتا ہے، نہ کسی دین کی تعلیمات کا، اور نہ اللہ کے حکم کا۔ آپ دیکھیں کہ آج فیملی ولاگنگ کے نام پر جو بہن بیٹی اور بیویوں کو دکھا کر جو ویورشپ اور فیم حاصل کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہی مال و دولت کی ہوس ہی تو ہے جو ان لوگوں کو اتنا بے غیرت بنا دیتی ہے کہ وہ گھر کی عورتوں اور اپنی پرسنل لائف کو دکھانے کے اندر ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتے۔ حدیث شریف کے اندر واضح طور پر ایسے لوگوں کو دیوس کہا گیا ہے، یعنی بے غیرت، اور اس شخص کی باقاعدہ نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ ایسا شخص جو کہ اپنی بیوی یا خاندان کی عورتوں کو بے حیائی، غیر شرعی تعلقات یا فحاشی کی اجازت دے، اپنی عورتوں کو بے پردگی، غیر محرم مردوں کے ساتھ تعلقات، ان سے بات کرنا یا باقی فحش حرکتیں کرواتے ہوئے اسے غیرت محسوس نہ ہو کہ ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو موبائل پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ سوچتے ہوں گے، اور نہ وہ شخص اس برائی سے اپنی بہن بیٹی کو منع کرے۔ آج یہ وضاحت ان تمام سو کالڈ فیملی ولاگرز پر پوری اترتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان دیوس کے لیے کس قدر وعید سنائی ہے؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا وہ جو کہ والدین کی نافرمانی کرے، دوسرا وہ عورت جو کہ مردوں کے جیسا حلیہ بنائے، اور تیسرا ہے دیوس۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ اور میں حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جن کی طرف اللہ کی ذات کلام کرنا تو دور، دیکھنا بھی گوارا نہ کرے۔ تو سوچیں، ذرا تصور کریں کہ ہمارے دل پر کیا بیتے گی۔ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص آپ کو 2 لوگوں کے سامنے اگنور کر دے تو یہ آپ سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر آپ کی ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ ہونا ہے
اور یہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو دیوس کو دیکھے گا، نہ اس کو پاک کرے گا اور نہ ہی اس سے بات کرے گا۔ وہاں اللہ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ایسا دیوس نہ جنت کے اندر جائے گا، نہ اس سے اللہ تعالیٰ کوئی کلام فرمائیں گے اور نہ اس کی طرف دیکھیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر شدید عذاب ایسے شخص کے لیے بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ پر افسوس کہ یہاں وہ مال جسے کمانے کے لیے اس نے یہ سب حرام کام کیے، یہ مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، کیونکہ آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، نہ کہ دنیا کا مال و دولت۔ اور حرام طریقے سے یہ کمایا گیا تمام مال دنیا کے اندر ایسے ہی رہ جائے گا اور آپ کے رشتہ دار اس کو آپس میں بانٹ کر ختم کر دیں گے، لیکن اس کا حساب آپ کو قبر کے اندر دینا پڑے گا کہ یہ مال آپ نے کیسے کمایا۔ اللہ ماشاء اللہ، یعنی اللہ چاہے تو کسی کو ہدایت بھی دے دے۔ مثال کے طور پر یہ لڑکا ہے جس کا نام ہے اسد۔ لوگ اس کی لکس کی وجہ سے اس کا مذاق بنایا کرتے تھے اور اس نے بہت ہی کم عمر کے اندر شادی کر کے لوگوں کو اس کا بہت اچھا میسج دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اسد نمرا ولاگ نام کے ایک چینل سے فیملی ولاگنگ سٹارٹ کی۔ یہ فیملی ولاگنگ کے اندر اپنی بیوی کو اور گھر والوں کو بھی دکھایا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کے دل کو ہدایت کے لیے چن لیا اور ہر ماہ لاکھوں کی آمدن کو اس نے اللہ کے حکم کے آگے ٹھکرا دیا۔ آپ سب لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ اس کے لیے کتنی ہمت اور بہادری چاہیے۔ آج ہمارے ہاں تو حالت یہ ہے کہ کسی کو 1000 روپیہ بھی کہیں سے آ رہا ہو تو وہ اس کو بھی نہیں چھوڑتا، لیکن سلام ہے اس لڑکے کی ہمت کو اور اس کی استقامت کو، کیونکہ اس کو کہتے ہیں غیرت مند مرد۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے عمل پر صبر و استقامت عطا کرے۔ اس لڑکے نے ہمت کر کے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت ہی اچھی مثال سیٹ کی ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہمارا یہ معاشرہ آن لائن زیادہ تر اس وجہ سے زوال کا شکار ہو چکا ہے کہ ماں بیٹیوں کو لائیو ہزاروں لوگوں کے سامنے بٹھا کر ولگر قسم کا لباس پہنا کر باقی دنیا کو دکھا رہی ہیں کہ دیکھو میری بیٹی کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس کی ولگر قسم کی تصویریں اور ویڈیوز کو پوسٹ کرنا تاکہ نوجوان نسل کے جذبات کو بھڑکایا جا سکے اور بدلے میں یہ اس کو گفٹ سینڈ کر کے پیسے بھیجیں۔ آج سے پہلے کسی شخص نے یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس قدر بغیرتی مسلمان قوم کے اندر عام ہو جائے گی کہ بیٹیوں کو سرے عام مائیں اس طرح سے ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کی صورت لوگوں کے سامنے صرف پیسہ کمانے کی خاطر پیش کریں گے۔ آج سے پہلے یہ کام طوائفیں کیا کرتی تھی۔ ان لوگوں کی غیرت اور شرم اس پیسے نے بالکل ختم کر دی ہے۔ یہ ڈیجیٹل طوائف گیری ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر کے تباہ کرتی جا رہی ہے، کیونکہ ایسے نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو کہ ابھی بھی ینگ ہیں اور ان لوگوں کو آئیڈیل مان کر موٹیویٹ ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ بن جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ چیزیں آپ کو نارملائز ہوتی نظر آئیں گی اور اس طرح سے کسی معاشرے کا زوال شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک بار کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے کو بنا جنگ کے تباہ کرنا ہو تو اس کی نوجوان نسل کے اندر فحاشی کا زہر پھیلا دو۔ اور فیملی ولاگنگ اور ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کے نام پر یہ فحاشی ہمارے معاشرے کے زوال کی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب یہاں پر ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں کہ یہاں پر اصل قصور کس کا ہے؟ کیا یہ بے شرم اور دیوس فیملی ولاگرز اس تباہی کے اصل قصوروار ہیں یا پھر ان کو دیکھنے والی عوام؟ سمپل سا جواب ہے کہ آپ لوگ جو کہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کی ویورشپ بڑھا کر ان کو پیسہ کمانے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک دکاندار اپنی شاپ پر وہی چیزیں رکھ کر بیچے گا جس کے گاہک اس کے لیے سب سے زیادہ ہوں گے، تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو، زیادہ سے زیادہ مال کما سکے۔ اب آپ ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ ان لوگوں کی ویڈیوز پر سب سے زیادہ ویوز انہی ویڈیوز پر آتے ہیں جن کے اندر یہ اپنی بیوی، بہن یا بیٹی کے ساتھ کوئی ولگر قسم کی حرکت کریں یا ان کو کسی ولگر طریقے سے دکھائیں۔ تو بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ قصوروار کون ہوا؟ یہ لوگ تو بے شک قصوروار ہیں، لیکن اس سے زیادہ ان کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ دیکھیں آج کی یہ کڑوی سچائی ہے کہ اگر یہ فیملی ولاگرز یا دیوس اپنی فیملی کو دکھانا چھوڑ دیں تو آپ ہی لوگ ہیں جو کہ ان کو دیکھنا بھی چھوڑ دیں گے۔ خاص طور پر ان کی آڈینس چھوٹے بچوں کی ہے جو کہ ابھی تک میچور نہیں ہوتے اور ان کو اچھائی برائی کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ان کو دیکھنے والی زیادہ تعداد ہوتی ہے عورتوں کی جو کہ یہ جاننا چاہتی ہیں اور بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ دوسرے کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اسی ایک وجہ کی وجہ سے یہ عورتیں سب سے زیادہ ڈراماز کو بھی دیکھتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بچوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن ان عورتوں کا کیا کریں جو کہ سمجھدار ہو کر بھی ایسی چیزوں کو سپورٹ کرتی ہیں۔ یہ فیملی ولاگرز آپ کے بچوں کے لیے بھی کوئی اچھی مثال سیٹ نہیں کر رہے۔ اپنا لگژری لائف سٹائل دکھانا، گھر کی عورتیں دکھانا، ان پروفیشنل قسم کا بیہیویئر، بچے اس سب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں۔ اور آج اگر ہم نے اس فیملی ولاگنگ کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے کوئی آواز نہ اٹھائی تو اس وائرس کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی، کیونکہ ہر گھر کے اندر ایک فیملی ولاگر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جو کہ انہی کی طرح دیوس ہوگا۔ لیکن پھر بھی لوگ اس کو نارملی سمجھیں گے کیونکہ تب تک یہ معاشرہ اس کو برائی سمجھنا ہی چھوڑ چکا ہوگا۔ اسی لیے خدا را ان لوگوں کو بلیم کرنے سے پہلے خود کو بلیم کریں۔ ان لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ اس کا متبادل دیکھنا چاہتے ہیں، اپنا ٹائم پاس کرنا چاہتے ہیں تو کسی ایسی جگہ پر انویسٹ کریں جہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے، آپ کا نالج بڑھے، کوئی نئی سکل سیکھنے کو ملے اور آپ کے ٹائم کا متبادل ہو۔ یہ لوگ آپ سے آپ کی سب سے قیمتی چیز، آپ کا وقت لے کر بدلے میں آپ کو صرف مایوسی، احساس کمتری اور ڈپریشن دے رہے ہیں۔
ان کی ویڈیوز کے اندر کوئی ویلیو ایڈیشن نہیں ہے، نہ ہی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، بلکہ یہ سیدھا سیدھا وقت کی بربادی اور فحاشی ہے۔ نیا آئی فون لینے کی سرمنی، قربانی کے جانور کو لے کر آنا، اس کی قربانی تک تمام ولاگز، کسی فنکشن اور دکھاوے کی 10 ویڈیوز بنا کر یہ اس فنکشن کی قیمت سے بھی کئی گنا زیادہ قیمت آپ کے وقت کے بدلے میں وصول کر لیتے ہیں، اور بدلے میں آپ کو صرف احساس کمتری اور ڈپریشن دیتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی لگژری لائف سٹائل کو دیکھ کر اپنی لائف کے ساتھ ان کو کمپیئر کرنا شروع کرتے ہیں، جو کہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی لائف کے اندر سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، جو کہ آپ کو یہ کیمرے پر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی لائف کے اندر کوئی مسئلے، کوئی پریشانیاں نہ ہوں، لیکن یہ ہمیشہ اپنی لائف کو آئیڈیلائز کر کے ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کی لائف بہت ہی آئیڈیل ہے، حالانکہ یہ سب کچھ اسکرپٹڈ ہوتا ہے۔ لیکن ان کو دیکھنے والے جو بچے ہیں وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتے اور اسی لائف کو حقیقت سمجھ کر اپنی لائف کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایون کہ کچھ لوگ تو ڈپریشن کے اندر اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ خودکشی کی بھی نوبت آ چکی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ان کی لائف کے اندر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، یہ اپنی لائف کے اندر کس قدر خوش ہیں، ان کے رشتے بھی کتنے اچھے ہیں اور ان کے پاس کتنا مال و دولت ہے۔ یہ باہر کے ٹور کرتے ہیں، دنیا کی ہر مہنگی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دوستو، آپ کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ دراصل آپ کا ٹائم برباد کر کے، اپنی غیرت کو بیچ کر اور اپنے فیک لائف سٹائل سے آپ کو ڈپریشن کے اندر ڈال کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ابھی بھی وقت ہے کہ اپنا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کی کوشش کریں کہ کیا چیز آپ کو فائدہ دے رہی ہے اور کیا چیز ہے جو کہ آپ کی لائف کو اور آپ کی سوچوں کو برباد کر رہی ہے۔ اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ کہیں آپ انجانے کے اندر استعمال تو نہیں ہو رہے۔ اس سے ہمیں سیکھ کیا ملتی ہے؟ اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم ہی قصوروار ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو آج سے آپ عہد بنا لیں کہ ایسے کنٹینٹ کو سپورٹ نہیں کرنا جو کہ بے حیائی اور دیوسی پھیلائے۔ اس والی ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کو یہ والی ویڈیو چلی گئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹے کو ساتھ ساتھ دبا دیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اسلامک، انشاءاللہ آج سے میں اسلامک کنٹینٹ بناؤں گا اور آپ کو اسلامک چیزیں ہی پرووائڈ کروں گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دیوس کو اللہ پاک آخرت میں دیکھیں گے بھی نہیں، جو کہ حسیب بھائی نے بتایا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔